أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجلیل جل جلالہ. دوستو، ہمارے سامنے اللہ رب العزت کا پیارا نام الجلیل جل جلالہ، جس کا ترجمہ بڑے اور بلند مرتبے والا، کل اس کی تشریح آپ کے سامنے ہوئی تھی. بات کا اعادہ اور ایک ہی بات کو کئی بار کہنا ٹھیک نہیں ہے. تو حاصل کلام یہ ہے دوستو کہ اللہ رب العزت ہر اعتبار سے ان کی شان اتنی بلند بالا ہے کہ مخلوق کی رسائی وہاں تک نہیں ہے. اسی لیے کل میں نے آپ کے سامنے ایک بات کہی تھی کہ بروز قیامت حق تعالی جل مجدہ کا جب اہل ایمان کو دیدار ہوگا، ملاقات ہوگی، تو اس وقت اللہ رب العزت کی انسان جب دید اختیار ہوگی یا ہوگا تو ایک بات کہے گا کہ اللہم ما عرفنا کا حق معرفتک وما عبدنا کا حق عبادتک. اے اللہ، آپ کی جو معرفت اس وقت مجھے حاصل ہوئی ہے، اس اعتبار سے دنیا میں ہم سے نہ آپ کی معرفت کا حق ادا ہوا اور نہ اس اعتبار سے ہم سے آپ کی عبادت کا حق ادا ہوا. صحیح بات یہی ہے دوستو. اسی لیے آپ جب نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، یا مومنین جو بھی نماز پڑھتے ہیں، تو ہمارے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ فرض کے بعد آپ ایک دفعہ اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کا اقرار کر کے 3 بار کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کی حکمت یہی ہے دوستو کہ نماز اسلام میں سب سے اہم ترین عبادت ہے. اس سے بلند اور بالا کوئی عبادت نہیں جس میں تمام اذکار جمع ہیں. لیکن ہم سلام کے بعد اعتراف کر لیتے ہیں اللہ رب العزت کے سامنے کہ اللہ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں. اے اللہ، میں معافی چاہتا ہوں. اور 3 بار کہتے ہیں. کیوں؟ کہ جو حق تھا، جس شان کے ساتھ ہمیں اللہ رب العزت کی جناب میں نماز کو سنوار کر سنگار پٹار کے ساتھ بالکل خوبصورت انداز میں اللہ کی جناب میں ادا کرنی چاہیے، ہم سے ویسی نماز ادا
نہیں ہوئی۔ اور پہلے میں نے آپ کو کبھی بتایا تھا کہ ہمارے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے بھی بلند و بالا بات کہی ہے کہ اللہ ہم سے آپ کی ثنا حمد تعریف ہو ہی نہیں سکی جیسا کہ آپ نے اپنی کی ہے۔ بہرحال دوستو، اس نام کے تحت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، تو نے میرے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کیا، استغفر اللہ، میری طرف سے خیر تیری جانب اترتی رہتی ہے اور ہر لمحہ اترتی ہے، اور تیری جانب سے برائی اور شر میری طرف چڑھتا رہتا ہے۔ ہر لمحہ اللہ کی طرف سے خیر آپ کے سمجھ میں شاید نہیں آتی۔ ہم آنکھ سے حرام چیز دیکھتے رہتے ہیں اور مزے لیتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت اور یہ برائی کو بدنگاہی فرشتے لکھتے رہتے ہیں اور یہ کہاں جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھ کی روشنی نہیں چھینتا۔ جی چلیے، آپ کہیے گا مولوی صاحب مارکیٹ میں تو اب ہم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو کمبل کے نیچے دیکھتے رہتے ہیں۔ اب بتائیے، کمبل کے نیچے بھی دیکھیے گا تو اللہ سے چھپ کے دیکھیے گا۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے؟ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کی آنکھ کی روشنی نہیں چھین رہا ہے۔ وہ کان سے گندے الفاظ سن رہے ہیں، لیکن کان کے سننے کی صلاحیت نہیں چھینتا ہے۔ چاہے تو ایک سیکنڈ میں ایک دماغ کی نس کو وہ گھما دے، منجمد کر دے، تو آپ کہتے برین ہیمریج ہو گیا۔ جی ایک سیکنڈ کا کام ہے اللہ کے لیے۔ لیکن دوستو، خیر ان کی طرف سے آتا ہے اور ہماری طرف سے کیا جاتا ہے؟ شر اور برائی۔ کیا فرمایا؟ میں نے اپنی نعمتیں تجھ پر نچھاور کر کے کتنے ہی اسباب محبت پیدا کیے۔ اللہ ربی، کیا بات کہہ دی حضرت حسن بصری نے کہ ہر لمحہ میں نے تم پر اپنی نعمتیں نچھاور اس لیے کی کہ تم منعم حقیقی کو پہچان اور میری محبت اپنے دل میں پیدا کر۔ لیکن ہوا کیا؟ حالانکہ میں تجھ سے غنی ہوں، اللہ محتاج نہیں ہے، اور تو نے گناہوں کے ذریعے کتنے ہی سامان نفرت پیدا کر لیے۔ تو سامان نفرت پیدا کرتا ہے اور میں تیرے اوپر اپنی نعمتوں کو نچھاور کر کے تجھ سے محبت کرتا ہوں، حالانکہ تو میرا محتاج ہے اور میں تجھ سے بے نیاز ہوں۔ اور فرشتہ تیرے اعمال بد اور برے مسلسل میرے دربار میں پیش کرتا رہتا ہے اور میں درگزر کرتا رہتا ہوں۔ اے اللہ اکبر، اللہ کتنے کریم ہے دوستو۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں تمام اعمال پیش ہوتے ہیں اور اسی کے مطابق پھر بندوں سے معاملہ فرماتے ہیں، اور کبھی تو ایسی ستاری فرماتے ہیں کہ ایک ہی بات پر سب کچھ معاف فرما دیتے ہیں۔ بندہ نے پوری رات بلو فلم دیکھی، پتہ نہیں کیا کیا دیکھا، وہ میں نہیں جانتا ہوں، آپ جانتے ہوں گے۔ ہم کو تو اللہ نے بچا لیا الحمدللہ۔ نفرت پیدا کر دی، یہ ان کا کرم ہے۔ اللہ کرے یہ نفرت آپ کو بھی پیدا ہو جائے۔ جی لیکن ایک دفعہ تو کہہ دیتا ہے استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے، تو اللہ پورے رات کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اللہ کتنا کریم ہے۔ حضرت یحییٰ ابن اکثم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ایک شخص نے ان کو خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا کیا گزری؟ فرمایا کہ میری پیشی ہوئی۔ مجھ سے فرمایا او گناہ گار بوڑھے، تو نے فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، میرے گناہ گنوائے، اور کہا گیا کہ تو نے ایسے ایسے کام کیے۔ میں نے عرض کیا یا اللہ، مجھے آپ کی طرف سے یہ حدیث نہیں پہنچی۔ فرمایا کیا حدیث پہنچی؟ عرض کیا مجھ سے عبد الرزاق نے کہا، ان سے معمر نے کہا، ان سے زہری نے کہا، ان سے عروہ نے کہا رضی اللہ عنہ نے، ان سے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا،
ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی نے ارشاد فرمایا، ان سے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، ان سے اللہ رب العزت آپ نے فرمایا کیا، ما شاب علی عبد فی الاسلام شیبۃ الا استحییت منہ ان اعذبہ بالنار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا بات کہہ دی۔ جو شخص اسلام میں بوڑھا ہو اور میں اس کو اس کے اعمال کی وجہ سے عذاب دینے کا ارادہ بھی کروں، لیکن اس کے بڑھاپے سے شرما کر معاف کر دیتا ہوں۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ میں بوڑھا ہوں۔ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ صدق عبد الرزاق و صدق معمر و صدق الزہری و صدق انس و صدق نبی و صدق جبرائیل انا قلت ذلک انطلقوا بہ الی الجنہ۔ کیا بات کہا جی، دیکھو عبد الرزاق نے سچ کہا، معمر نے بھی سچ کہا، زہری نے بھی سچ کہا، عروہ نے بھی سچ نقل کیا، اماں عائشہ نے بھی سچ کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی نے بھی سچ کہا، اور جبرائیل نے بھی سچ کہا، میں نے بھی سچ کہا۔ حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں اس کے بعد مجھے جنت میں داخلے کی عنایت عطا کر دی گئی۔ تو اللہ رب العزت سفید سے بوڑھے سے شرم کرتے ہیں، لیکن وہ بوڑھا کیسا ہے کہ جس کو گناہ کرنے میں شرم نہیں آتی؟ بتاؤ، اللہ تو شرماتے ہیں اور بڈھے کو شرم ہے؟ بلکہ بڈھا تو کہتا ہے میری بھی کرسی ذرا ٹی وی کے قریب رکھ دے یار، ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، پاؤں لٹک گیا پھر بھی شرم نہیں۔ ایک ماں نے اپنے بیٹوں سے کہا اللہ تعالیٰ کی محبت اس کی نافرما برداری کے عادی بن جاؤ، اس کی فرما برداری کی، نافرمانی کی نہیں، کیونکہ نیک لوگ اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کے عادی ہوتے ہیں اور ان کے اعضاء و جوارح اس اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے علاوہ ہر چیز سے وحشت کرتے ہیں۔ کیا بات کہہ دی۔ گناہ سے انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ وحشت اور نفرت۔ اگر آپ کو ہے تو کہیے الحمدللہ، اور نہیں ہے تو کہیے استغفر اللہ۔ نہیں ہے محبت۔ باتھ روم میں لے کے جاتے ہیں موبائل، پھر اگر شیطان ملعون کسی گناہ کو ان کے سامنے پیش کرتا ہے اور وہ گناہ ان کے سامنے خوب زیب و زینت کے ساتھ آتا ہے تو وہ اس سے اجنبیت محسوس کرتے ہیں اور اس سے بچتے ہیں۔ کسی بھی محبت کرنے والے کے لیے اپنے محبوب کو راضی اور خوش کرنے کے سوا کوئی فکر اور غم نہیں ہوتا، اور محبوب کے علاوہ جو راضی ہوتا ہے وہ راضی ہو، اور ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو۔ اہل ایمان کا مین ٹارگٹ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا۔ تو اللہ کی رضا اگر حاصل ہوتی ہے تو سب سے بڑی چیز ہے، اور نہیں ہوتی ہے تو بہت خطرناک ہے۔ سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے۔ بقول کسی صاحب دل کے میں ان کے سوا کس پر فدا ہوں یہ بتا دے، لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے، مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے، پھر اس کی زباں پہ نہ اگر ہے نہ مگر ہے۔ جی ہمارے یہاں کیا گناہ کرنے کے لیے اگر مگر، ٹائم نہیں پاس ہو رہا تھا مولوی صاحب، ٹائم۔ میں تو آج کل مسجد میں دوستو شرم کرتا ہوں، اکثر میں نے دیکھا کہ لڑکے موبائل لیے رہتے، میں آتا ہوں نا مسجد گھر سے تو دیکھتا ہوں موبائل میں بھی، یار یہ بتاؤ اللہ کے گھر میں بھی موبائل میں ٹک ٹاک، پتہ نہیں پک پاک، پتہ نہیں بگ پاک یا پوک کو، پتہ نہیں کس سے محبت کرتا ہے اللہ جانے ہے۔ اللہ کے گھر میں دوستو اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتے ہو تو کہاں شرماؤ گے؟ کہاں شرماؤ گے؟ لڑکوں کو دیکھتا ہوں بہت حسرت ہوتی ہے، قرآن اگر توفیق ہوتی ہے تو موبائل میں پڑھتے، ارے قرآن لے کے پڑھنا ہے، جائز ہے۔ میں نے کہا تھا جب پلین میں چلے جاؤ کہیں ایسی جگہ دیکھو سو گیا بچہ، کتنی تجلی اس پر نازل ہو رہی ہے۔ جی اللہ رب العزت ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ بس بھائی بس، سبحان اللہ بحمدہ، ماشاءاللہ ایک نیند لے لیا عادل نے، سبحان اللہ بحمدہ۔